میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ آپ کو معاف کرنا شروع کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ ظلم جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہمارا بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ کیا سلوک ہے، آج یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص ہے جس نے نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہیتے چچا، بہت چہیتے چچا، بلکہ اس دور میں سب سے چہیتے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کی امی کے بھانجے بھی لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ حضور کی امی کے بھانجے لگتے تھے۔ اور ایک دوسرا رشتہ یہ تھا، ایک ماں یعنی کہ حضرت صہیبہ کا دونوں نے، یعنی کہ حضور نے بھی اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا، تو اس اعتبار سے دونوں حضور اور حضرت امیر حمزہ دونوں رجائی بھائی بھی۔ تو حضور علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ کے درمیان بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ وحشی نام کا ایک غلام، توجہ کرنا میرے عزیزوں، ذیشان بھائی، وحشی نام کا ایک غلام حضرت حمزہ کو شہید کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور صرف قتل ہی نہیں کرتا بلکہ سینہ بھی چیرتا ہے، کلیجہ بھی نکالتا ہے، کان کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر ایک عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شہادت پر اتنا غمگین ہوئے، اتنا آنسو بہائے کہ کسی شہادت پر حضور کو اتنا آنسو بہاتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اتنا غمگین ہوئے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر حضور۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ جب فتح ہوا، حضور کے کسٹڈی میں جب مکہ آیا تو حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ یاد تھے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے، ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی پوری ایک لسٹ بنوائی کہ یہ جہاں بھی دکھے ان کو وہیں قتل کر دو۔ اس لسٹ میں فرمان بھائی جناب وحشی کا بھی نام تھا کہ یہ حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، جہاں بھی دکھے قتل کر دو۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا وہ بعد میں ایمان لائے، اب وہ ایمان لانے کے بعد سب کے لیے قابل احترام ہو گئے، اس کا بھی خیال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ جہاں بھی دکھے ان کو وہیں قتل کر دو۔ مکے کے کسی شخص نے کہا وحشی، محمد عربی نے تیرے لیے اعلان کیا ہے کہ تو جہاں بھی دکھے وہیں قتل کر دیا جائے۔ تو وحشی نے کہا جب قتل ہی ہونا ہے تو کسی عام مسلمان کے ہاتھوں سے کیوں، میں سیدھے جا کر محمد عربی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ خود مجھے قتل کر دے۔ وحشی نے کہا میں سیدھے جا کر آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور نے پوری زندگی میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا سوائے ایک آدمی کے۔ وہ کیسے؟ آپ سنو، سوائے ایک آدمی کے، ابن خلف، یاد رکھنا نا، ابن خلف ایک دن حضور کے پاس آیا، اس کو خود چربی چڑھی ہوئی تھی، اس نے زبردستی آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہا لیکن کہا اے محمد، ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ ناحق والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ حق و باطل کی بات ہے۔ اس نے زبردستی آ کر اپنی موت کو دعوت کی، اس نے کہا ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ باطل والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وہ قتل کے غرض سے حضور کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے قتل بھی کیا اس کو تو شان رحمت للعالمین کے مطابق ہی قتل کیا، کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی، مفتی صاحب، قتل میں یہ ہوتا ہے
कि खंजरें डाल दी जाती हैं, आंखें निकाल ली जाती हैं, पेट में खंजर चुभा दिया जाता है, लेकिन हुजूर ने कत्ल किया तो कैसे? बस 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 अपना नेज़ा उसको चुभा दिया, कहा जा अब तू कत्ल हो जाएगा। क्या कहा? बस अपना नेज़ा, जैसे पेन रहता ना, पेन किसी को कोई चुभा करके कहे जा, हुजूर ने फरमाया जा तू कत्ल हो जाएगा। वो गया और पूरे मैदान में नाचता फिरता था कि मैं तो कत्ल हो गया, मैं कत्ल हो गया, मैं कत्ल हो गया। तो अबू जहल ने हंस कर कहा नादान, सिर्फ तुझ पर उन्होंने नेज़ा चुभाया है, बहादुर लोग नेज़ा चुभाने से भी मरते हैं। तो उसने कहा तुझे नहीं पता, तू मोहम्मद अरबी को नहीं जानता, उस नेज़ा चुभने की वजह से जो दर्द मुझे हो रहा है वो तू नहीं जानता। अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो भी मैं मर जाता, और वो बिलाखिर मर भी गया। तो हुजूर ने, मैं अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को कत्ल नहीं किया। तो ये वहशी ने कहा मैं मोहम्मद के हाथों कत्ल होना चाहता। आगे आ जाए, यहाँ से छोड़िए। वहशी ने कहा मैं मोहम्मद के हाथों, तो फिर भाई वहशी ने कहा मैं मोहम्मद के हाथों कत्ल होना चाहता हूँ। और वो बड़ा बहादुर आदमी था, कद छोटा था, हबशी थे, गुलाम थे, छोटी छोटी आंखें थी और सुर्ख आंखें थी, बड़ा बहादुर और चतुर चालाक आदमी था। वो सामने आकर के खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि निगाहें अक्सर झुकी रहती थी। सरकार अलैहिस्सलाम के सामने आकर के खड़ा होकर कहने लगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? ऐ मोहम्मद, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? ये कौन कह रहा है? चचा का कातिल, और वो भी कैसा कातिल? सीना चीर कर कलेजा निकालने वाला, कान काटने वाला, नाक काटने वाला, आंखें निकालने वाला, सहाबा को ऐसे दूध देने वाला जिस पर सहाबा बेचैन रहे। वो सामने आकर खड़ा होकर कहता है ऐ मोहम्मद, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? हुजूर ने फरमाया कौन है तू, कौन? उसने कहा मैं ही बच्ची। कहा हमजा का कातिल? कहा हाँ हमजा का कातिल। आज आया हूं माफी मांगने, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ माफ कर देंगे, मगर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ, माफ कर देंगे। यार सोचो सोचो, हम इंतजार में बैठे हुए हैं, छोटा भाई ही हमसे सलाम करेगा। क्या ये नहीं हो सकता कि बड़ा भाई खुद चल करके छोटे भाई से सलाम करके मोहब्बत का पैगाम देने के लिए पहुंच जाए? लेकिन नहीं नहीं, हम इंतजार में रहते हैं, छोटा ही हमसे सलाम करेगा, अदना ही हमसे सलाम करेगा, हम सलाम नहीं करेंगे, हम किसी के सामने झुकने के लिए नहीं जाएंगे। मेरे अजीजों, हम आका की तारीफ को भूल चुके हैं, हम मोहम्मद करीम की तारीफ को भूल चुके हैं, हम मुस्तफा जान रहमत की तारीफ को भूल चुके हैं। इसीलिए मुआशरे में आग लगी हुई है, तबाही है, बर्बादी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, अगर हम मुस्तफा की तालीम पर अमल करने लग जाएंगे तो यकीनन हम उरूज और बुलंदी हासिल करेंगे। अगर हम मुस्तफा करीम की तालीम पर अमल करने लग जाएंगे तो हम फिर बस्ती की दलदल से निकल करके उरूज और बुलंदी पर गामजन होते हुए नजर आएंगे। याद रखना मेरे अजीज, ये तालीम हम भूल चुके हैं। इसी तालीम को आम करने के लिए, इसी तालीम को याद दिलाने के लिए, इसी तालीम को हमारे सहन में दिल में बसाने के लिए आपकी और हमारी प्यारी तंजीम दावत इस्लामी आई है। मुस्तफा करीम की सुन्नतों को याद दिलाने के लिए दावत इस्लामी आई है। मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल करवाने के लिए दावत इस्लामी आई है। ये दावत इस्लामी कोई ऐसी वैसी तंजीम नहीं है, दावत इस्लामी अहले सुन्नत की तंजीम है। दावत इस्लामी यकीनन मसलके आला हजरत की सच्ची पक्की, जीशान भाई, दावत इस्लामी आला हजरत की सच्ची पक्की तंजीम का नाम है। आला हजरत की पासदारी करने का नाम है। दावत इस्लामी अहले सुन्नत का नाम है। दावत इस्लामी सहाबा इकराम के तौर तरीका पर चलवाने का नाम है। इसलिए आप दावत इस्लामी के साथ में बढ़ जाए और दावत इस्लामी से अपने
اپنے رشتے کو مضبوط کر لے تو یقیناً آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے ٹائم ہو گیا، میں چند ہی منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تو وحشی نے کہا میں محمد کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں گے لیکن مجھے ایک بات پوچھنی ہے، توجہ کرنا میرے بھائی۔ وحشی نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وحشی نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، تو آپ تو مجھے معاف کر دیں گے لیکن آپ کا اللہ مجھے معاف نہ کرے تو؟ وحشی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کا اللہ مجھے معاف نہ کرے تو؟ حضور نے فرمایا وحشی ایسا نہیں ہوتا، جس کو میرا اللہ معاف کر دے گا، جس کو میں نے معاف کیا اس کو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن وحشی نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ معاف نہ کرے تو؟ حضور نے فرمایا وحشی اگر تو کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ اللہ معاف نہ کرے تو سن تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اور اگر تجھے معاف نہ کیا گیا تو تیرے اکیلے کے خاطر دوسرا سجدہ کروں گا۔ یہ کس کو معاف کیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اور معاف ہی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ معاف کر کے جنت کی ضمانت یہ کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا کے قاتل کو، چچا کے قاتل کو، اور وہ بھی کیسا قاتل؟ سینہ چیر کر کلیجہ نکالنے والے کو معاف کر کے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ چچا کے جسم کو مسلح کرنے والے کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، آنکھیں نکالنے والے کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، صحابہ اور صحابہ کو دودھ دینے والے کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں کاٹنے والے کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم کس تباہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جانی دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ پرانے زمانے کی جانی دشمنی ہم سے رکھتا ہے۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، آپ کو صحابہ کی تاریخ کو پڑھنی ہوگی، آپ کو مصطفیٰ کریم کی تاریخ کو یاد کرنی ہوگی، اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کر کے، مصطفیٰ کریم کی تاریخ کو پڑھ کر کے دعوت اسلامی کے تنظیم میں آ کر کے آپ اس پر عمل کرو، یقیناً آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور وہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو ایک دوسروں کو معاف فرماؤ، معاف کرو، اور دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ میں نے ایک بات کہی، دعوت اسلامی کوئی اپنی تنظیم نہیں ہے، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے، اعلیٰ حضرت والوں کی تنظیم ہے۔ دعوت اسلامی اعلیٰ سچے معنوں میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی ترجمانی کرنے کی تنظیم ہے۔ دعوت اسلامی اس کی تنظیم ہے، اس لیے اگر دور حاضر میں گمراہیت کے دلدل سے بچنا ہے، رافضیت کے دلدل سے بچنا ہے، خارجیت کے دلدل سے بچنا ہے، دیوبندیت کے دلدل سے بچنا ہے، تو یہی وہ تنظیم ہے جو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن کرتی ہے۔ اس لیے اس تنظیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو تو آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود فکر نہ ہو اپنی حالت نہ بدلی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔